اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے جس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ ہم اصول دین سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں پہلے ہم نے سیکھا ہے کہ اصول دین جو ہے اسلام، ایمان، احسان، تقوی اور توحید، جس میں سے ہم الحمدللہ اسلام، ایمان اور احسان کے بارے میں سیکھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے تقوی کا. تو اسلام، ایمان، احسان جو ہم سیکھیں، تو اسلام کا معنی ہم کیا سیکھیں ہیں کہ اسلام کا معنی تھا ماننا، اور ایمان کا معنی تھا جاننا، اور احسان کا معنی تھا دیکھنا اور دکھنا. تو یعنی اسلام، ایمان، احسان یہ تینوں منزلیں جو ہے، یہ تینوں کو اسلام، ایمان، احسان کو جو بندہ پا لیتا ہے پھر وہ آ جاتا ہے تقوی کی منزل پہ. تقوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو تقوی کا معنی ہے ڈرنا اور پرہیز کرنا. ڈرنا اور پرہیز کرنا. تو یہ ڈرنا کس سے ہے، پرہیز کس سے کرنا ہے؟ تو یہ کب آتا ہے انسان؟ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہی حکم پہ اپن کام کرنا ہے، اس سے پرہیز کرنا. اللہ تعالیٰ جو چیزوں سے منع کر رہا ہے اس سے اپنے کو پرہیز کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. تو یہ مقام پہ کب آتا ہے انسان کہ اس کے لیے سب سے پہلے اسلام، ایمان اور احسان کی منزل پانی چاہیے. جب تک اس اسلام، ایمان، احسان کو کیا کرنا ہے، اس پہ ٹک جانا ہے. اس پہ ٹک جانے کا نام ہے تقوی. اسلام، ایمان، احسان پہ ٹک جانا، اس پہ استقامت رکھنا، اس کے اوپر ٹک جانے کا نام ہے تقوی. جب تک اسلام، ایمان، احسان کو پہ نہیں ٹکیں گے تو ہم ڈرنا اور پرہیز کرنا اپنے لیے مناسب پاسبل نہیں رکھیں گے. تو اپن اسلام، ایمان، احسان پہ ایک بار ٹک جائیں گے تو پھر وہاں سے ڈرنا اور پرہیز کرنا شروع ہو جائیں گا. تو اسلام، ایمان، احسان پہ ٹکنے کا مطلب ہے تقوی. تو جو بندہ تقوی پا لیتا ہے، تقوی کا میننگ تو سمجھ میں آ گیا کہ اسلام، ایمان، احسان پہ ٹکنے کا نام تقوی ہے. تب جو بندہ پا لیتا ہے تقوی، اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے. جیسا کہ ایک مثال کے طور پہ ہمارے ایک انگلش ایجوکیشن جو ہوتے، جو اپن پڑھتے ہیں، ایجوکیشن لیتے ہیں، تو اس میں الگ الگ پروفیشن ہے. جو بندہ جو پروفیشن پڑھ لیتا ہے وہ پروفیشن کا سرٹیفکیٹ اس کا نام کے آگے لگا دیتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی میڈیکل اسٹڈیز کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، تو جب وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے تو اپنے نام سے پہلے کیا کرتا ہے، ڈاکٹر لگایا تھا. کوئی انجینئر بن رہا ہے تو اپنے نام سے پہلے کیا کرتا ہے، انجینئر لگایا تھا. تو اسی طرح سے جو بندہ متقی ہو جاتا ہے، جو تقوی پا لیتا ہے، اسے کہتے ہیں متقی. جو میڈیکل نالج پا لیتا ہے، ڈاکٹر کی نالج پا لیتا ہے اسے ڈاکٹر کہلا رہے. جو انجینئرنگ کی نالج پا لیتا ہے اسے انجینئر کہلا رہے. اسے جو تقوی پا لیتا اسے کہتے ہیں متقی. تو جو بندہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، تو اس کی لوگوں میں عزت ہو جاتی ہے، لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے میں عزت ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں لوگ ذکر کرتے ہیں، چرچے کرتے ہیں. تو جو بندہ متقی بن جاتا ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں کرتا ہے، فرشتوں میں اس کی عزت ہو جاتی ہے، فرشتوں میں اس کے چرچے ہوتے ہیں. اور آگے بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو بندہ ڈگری کرتا ہے، فار ایگزامپل انہیں کوئی ڈاکٹر بن گیا تو انہیں صرف ہمیشہ کیا کرتا، اس کی ڈاکٹری کی بات کرتا، سائنس کے بارے میں بات کرتا تھا. کہ اگر کوئی ڈاکٹر کے ساتھ اگر آپ 5 منٹ بیٹھیں گے تو انہیں سائنس کے بارے میں بتا دیں گے. انہیں پانی پینا ہے تو سائنس میں کیا لکھا ہوا ہے، کس طرح سے پانی پینا ہے اپنے کو، کتنا پانی پینے میں اپنے کو فائدہ ہے، سائنس کیا بول رہی ہے آپ کو، کھانے میں کون سے کھانے میں زیادہ کیلریز ہے، کون سے کھانے میں زیادہ فیٹ ہے، اس کے بارے میں یہ سائنس آپ کو یہ بتا رہی ہے. یہ ذکر انہیں کرتے رہتا ہے. تو اسی طرح سے جو بندہ متقی رہتا ہے، جو تقوی پا لیتا ہے، انہیں ہمیشہ کیا ہے، اپنا رب کا ذکر کرتا ہے کہ اس کا رب کیا چاہ رہا ہے، رب کی مرضی کیا ہے، خدا کیا چاہ رہا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے،
اللہ کے اصول کیا ہے، دین کے اصول کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس کے اصول کیا ہے، دین کس طرح سے دین پہ اپنے کو رہنا ہے، اسلام میں کیسا رہنا ہے، ایمان پہ کیسا رہنا ہے، احسان پہ کیسا رہنا ہے، اسی کے بارے میں وہ ذکر کرتا ہے۔ تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو بندہ جو چیز میں ملبس ہوتا ہے نا اسی کا ذکر کرتا ہے۔ تو اگر ہم متقی بن جائیں تو چاہے ہم ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، جو بھی اپنی دنیاوی اسٹڈیز کر رہے ہیں، لیکن ہم متقی اگر رہیں گے تو ہر جگہ پہ اللہ کی مرضی کے ساتھ کام کریں گے اور ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آگے دیکھیے، یہ انسان اور اللہ کے بیچ میں پردہ ہوتا ہے۔ یہ پردہ جب انسان متقی ہو جاتا ہے تو یہ پردے اٹھ جاتے ہیں۔ یعنی اسلام، ایمان، احسان، یہ تینوں سٹیج ہے۔ یہ تینوں سٹیج پہ آنے کا ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اسلام تھا ماننا، ایمان تھا جاننا، تو احسان میں کیا تھا؟ دیکھنا اور دکھنا۔ ہر چیز میں اللہ کو حاجت روا دیکھنا ہے، خود کو حاجت مند دیکھنا ہے۔ تو یہ سٹیج پہ آنے کے بعد میں جب انسان ان تینوں کو تھام لیتا ہے، اس پہ ٹک جاتا ہے، جب متقی بن جاتا ہے تو اس کے اوپر سارے پردے اٹھ جاتے ہیں۔ انہیں ساری دنیا کو دیکھ لیتا ہے کہ اس کی یہ ساری دنیا کیا ہے، اس کی حاجت روا نہیں ہے۔ مخلوق، پوری مخلوق کو دیکھ لیتا ہے کہ یہ مخلوق اس کے لیے حاجت روا نہیں ہے، حاجت روا اس کا صرف اللہ ہے۔ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، اس کو دین میں کیا سکھایا جا رہا ہے، دین میں کس طرح سے اس کو استقامت کرنا ہے، دین پہ کس طرح سے چلنا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے سامنے نظر آ جاتے ہیں۔ پھر وہ کیا ہے، اطمینان سے اپنی زندگی گزارتا ہے دین کے تحت۔ اس کی ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر کسی سے ایک سوال کر لیں گے کہ کسی کو اگر چھوٹا سا 2 کا ٹیبل سناؤ بولیں گے، 2 1 2 2 2 4 پوچھیں گے تو کوئی بندہ بولیں گا۔ ایک ABCD کی مثال لے لیتے ہیں، چلو تو ABCD اگر کسی سے پوچھیں گے تو کسی سے بھی پوچھ لو، کوئی بھی کوالیفیکیشن والا بندہ ہے، تو ہائی کوالیفیکیشن، لو سے لو کوالیفیکیشن، جسٹ 4th 5th 2nd 3rd تھوڑی بہت پڑھا لکھا انسان ہے تو اس سے بھی ABCD پوچھے تو انہیں بھی کیا ہے، ABCD بول سکتا۔ اتنی سمپل سی چیز ہے یہ، بالکل نہیں، ہر کسی کے لیے بالکل آسان ہے، ABCD بالکل آسان ہے۔ لیکن یہ آسان چیز ہم سیکھنے کے لیے کتنا وقت لگا ہے۔ جیسے کہ ہم اسکول میں ایڈمیشن لیے تھے، جو فرسٹ ٹائم جو بچہ اسکول میں جاتا ہے، جسے کہتے ہیں کنڈر گارڈن بولتے ہیں، نرسری بولتے ہیں، اس میں تقریباً 1 سال بچے کو صرف ABCD سکھاتے ہیں۔ تو وہ ABCD ہم جو آج اپن ABCD کو بالکل آسان سمجھ رہے ہیں، یہ ABCD یہی چیز اپنے کو سیکھنے کے لیے 1 سال لگ گیا، لیکن آج اپنے کو آسان لگ رہی ہے کیونکہ ہم وہ سٹیج کراس کر کے اپن آگے پہنچ گئے۔ اب ہمارے دماغ سے کیا ہے، یہ پردے اٹھ گئے ABCD کے، ہم آگے کے لیول پہ پہنچ گئے، تو ABCD ہمارے لیے آسان ہے۔ تو اسی طرح سے جو بندہ تقویٰ پا لیتا ہے اس کو یہ دنیا کے مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ سب چیزیں اس کے لیے بالکل آسان ہو جاتی ہیں۔ جو بندہ تقویٰ نہیں پاتا ہے اس کو یہ سارے مشکلات، پریشانی میں وہ گھیرا ہوا رہتا ہے۔ تو اسلام، ایمان، احسان، یہ تینوں منزلیں ہیں۔ یہ منزلیں کراس کرنے تک انسان کو تھوڑا مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شیطان تھوڑا بھٹکائیں گا آپ کو، ایک مرتبہ آپ عمل کریں گے، ایک مرتبہ عمل نہیں کریں گے، یہ مصیبتیں آپ کو آئیں گے۔ لیکن جب ایک مرتبہ تقویٰ آ جائیں گا، اسلام، ایمان، احسان پہ ٹک جائیں گے تو ساری چیزیں بالکل آسان ہو جائیں گے۔ آگے انشاءاللہ یہ دیکھیں گے، شیطان جو ہے ہمیں جو بھٹکاتا ہے، ہر ٹائم پہ شیطان ہمارا دشمن ہے، ہر جگہ پہ اپنے کو شیطان بھٹکا رہا ہے، لیکن یہ شیطان جو ہے متقی بندے کو نہیں بھٹکا سکتا۔ یہ شیطان صرف کس کو بھٹکاتا ہے؟ جو متقی نہیں ہے، یعنی جو اسلام، ایمان، احسان پہ جو ٹکا ہوا نہیں ہے۔ جو بندہ ٹکا ہوا نہیں ہے اس کو شیطان بھٹکاتا ہے۔ یعنی ہم اسلام کے بارے میں سن رہے ہیں، ایمان کے بارے میں سن رہے ہیں، احسان کے بارے میں سن رہے ہیں، بیانات سن رہے ہیں، لیکن عمل ہمارے برابر نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ ہم اس کے اوپر ٹک نہیں رہے ہیں۔ جب تک ہم اس کے اوپر ٹکیں گے نہیں تو ہمارے عمل برابر نہیں ہوں گے۔ تو شروعات میں شیطان ہمارے کو تھوڑا بھٹکائے گا، لیکن ایک بار متقی بن گئے تو پھر اس کے بعد میں شیطان اپنے کو نہیں بھٹکاتا۔ مولانا جلال الدین امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے چور ہے، اس کو پہچانیں گے تو وہ بھاگ جائے گا۔ تو جو شیطان جو ہے اس کو صرف پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ایک بار اپن شیطان کو پہچان لیا ہے تو وہ خود بخود شیطان کیا ہے، بھاگ جاتا اپنے سے۔ تو جو بندہ متقی ہوتا ہے، جو میں بھی بات بتایا کہ جو بندہ متقی ہوتا ہے اس سے سارے پردے اٹھ جاتے ہیں۔ دنیا کو پہچان لیتا انہیں، شیطان کو پہچان لیتا انہیں، رب کو پہچان لیتا انہیں، اس کا حاجت روا کون ہے، اللہ حاجت روا یہ پہچان لیتا، دنیا اس کے لیے حاجت روا نہیں ہے یہ انہیں پہچان لیتا انہیں۔
جب انہیں یہ پہچان لیتا تو اس کے بعد میں شیطان کا اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے. شیطان اس کے پاس آ کے ناکام ہونے کا ہے. تو شیطان متقی بندے کو نہیں بھٹکا سکتا. وہ بھٹکاتا صرف جو ہے جو بندہ متقی نہیں ہے اس کے پاس جاتا ہے, اس کو بھٹکاتا ہے. تو اپنے کو اپنا ٹارگٹ ہے, اپنے کو متقی بننا ہے. تو اپن پوری کوشش کرنا کہ اپن کیا ہے متقی بنے, اسلام ایمان احسان کو صحیح طریقے سے جانے اور اس کے اوپر ٹک جائیں. تو اس میں اگر ہمارے لیے کچھ بھی غلطیاں ہو رہی ہیں, کوتاہیاں ہو رہی ہیں, تو ہم توبہ کریں اور پھر اپنے کاروائی میں لگ جائے. کیونکہ شیطان اپنے کو ڈس اپوائنٹ کریں گے کہ اپن کوشش کر رہے ہیں, اپنے کو ناکام کرتا ہے شیطان. پھر اپن کیا کرتے ہیں, ناکام ہو گئے تو پھر اپن چھوڑ دیتے. ایک دن کرتے کوشش, 2 دن کرتے پھر چھوڑ دیتے. لیکن اپن کیا کرنا, اپنے کام میں اپن ٹکے ہوئے رہنا, اپنی کوشش کرتے رہنا. ایک مقام پھر آ جاتا کہ اپن اسلام ایمان اور احسان کو جان جاتے, اس پہ ٹک جاتے. جب اپن متقی بن جاتے تو تب یہ شیطان کے وسوسے ہمارے پاس سے ختم ہو جاتے. اور ایک عام انسان اور متقی بندے میں فرق کیا ہے؟ ایک عام انسان اور متقی بندے میں فرق, ایک مثال دی جاتی ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے. ایک اپن ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے کیا کرتے ہیں, نرس اپنے کو چیک کرتے ہیں. نرس چیک کرنے کے بعد میں بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں. نرس انجیکشن وغیرہ دینا ہے تو نرس دیتے ہیں. تو نرس اگر اپن کا بلڈ پریشر چیک کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے, ایسا کچھ بھی بات بتاتے ہیں, تو اپنے کو وہ بات اتنی اثردار نہیں لگتی ہے جتنی بات ڈاکٹر کی اثردار لگتی ہے. اگر ڈاکٹر اپن کو دیکھ کر بولتا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے, یہ چیزوں میں آپ کو یہ رپورٹ میں آپ کو یہ چیزیں آئی ہیں, تو تب آپ کو زیادہ اثردار ہوتے ہیں. کیونکہ جو ڈاکٹر ہے وہ بندہ پروفیشنل بندہ ہے, جو وہ بولتا ہے وہ برابر اس کی نالج کے حساب سے بول رہا ہے, وہ ٹھیک بول رہا ہے, وہ غلط نہیں ہو سکتا. نرس اگر کچھ بھی تو نرس ہو سکتا, غلط ہو سکتی ہے, لیکن ڈاکٹر کیا ہے, غلط نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح سے متقی یعنی پروفیشنل بننا, کسی کام میں پروفیشنل بننا. تو عبادت میں بھی اپنے کو کیا معلوم ہے, عبادت کا جس طریقے سے اس کا حق ہے اس طریقے سے ادا کرنا ہے, عبادت اچھی طریقے سے ادا کرنا ہے, تو اپنے کو متقی بننا ضروری ہے. جب تک اپن متقی نہیں بنے تو اپن اس کے جیسا پروفیشنل بتا تھا اپن پروفیشنل کی طرح نہیں بنا سکتے. اور ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ ایک ڈرائیور ہے, کوئی کسی کو نیا ڈرائیونگ لائسنس ملا تو انہیں گاڑی کس طرح سے چلاتا ہے, انہیں پورا کانسنٹریٹ کر کے پورا فوکس کر کے روڈ پر گاڑی چلا رہا ہے. تب بھی اس سے کیا ہو جاتا, کبھی کبھی اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, لائن چینجنگ میں غلطی ہو جاتی ہے, کبھی کبھی اس کو فائن آ جاتا ہے, کبھی کبھی اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو پرانا ڈرائیور ہے جو پورا روڈ کو جان گیا, روڈ کے رولز کیا ہے جان گیا, کس طرح سے گاڑی چلانا ہے جان گیا, وہ سب کچھ سمجھ گیا, تو اب وہ اگر گاڑی چلا رہا ہے تو اس کے اتنا وہ فوکس نہیں بھی کراتا, اس کا ہمیشہ اس کا فوکس کہاں رہتا ہے, پورا ہمیشہ راستے پر رہتا ہے. تو اس سے غلطیاں نہیں ہوتے, وہ کبھی بھی اس کو فائن نہیں آتا ہے, اس کو کبھی بھی اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے, اس کو پورا روڈ کے رولز معلوم ہے, رولز کے خلاف نہیں آتا, وہ جو رولز ہے اسی رولز کے حساب سے وہ فالو کرتا ہے. تو یہاں پہ بندہ جو ہے پروفیشنل بن گیا, اتنے سال سے انہیں گاڑی چلا رہا ہے تو انہیں کیا ہو گیا, یہ پروفیشنل بن گیا. تو اسی طرح سے اپنے کو متقی بننا ہے. اگر اپنے عبادتوں میں کیا ہے اچھے سے اچھے طریقے سے اپنے عبادت اپنے کو کرنا ہے تو متقی بننا پڑتا. جب تک اپن متقی نہیں بنے اپن عبادت اچھی جو طریقے جو حق ہے عبادت کا اس طریقے سے اپن حق ادا نہیں کر سکتے, ورنہ اپنے سے غلطیاں ہوتے رہتے ہیں. ایک اور ایک مثال دیکھتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, جو بچے ہوتے ہیں, اگر ان کو میتھس کا کوئی پرابلم دے دیں گے تو وہ اگر پرابلم سالو کرنے کے لیے کوشش کریں گے تو وہ لوگ کیا کریں گے, ایک پرابلم کو تقریباً 3-4 بار لکھ کے سالو کرنے کی کوشش کریں گے, اس میں غلطیاں کریں گے, ایک رف کالم لیں گے, رف کالم میں بھی کچھ بھی کرنے کی کوشش کریں گے, رف کالم سے پورا وہ لوگ سالو کریں گے, پھر بھی کچھ مسٹیک ہو جائے گا اور ایک کافی ٹائم لے لیں گے. پھر وہی پرابلم اگر اسکول کے ٹیچر کو دے دیں گے تو وہ ٹیچر وہ لوگ سے آدھے کا ٹائم میں وہ پرابلم سالو کریں گے اور بنا رف کالم کے استعمال کریں گے بھی وہ لوگ سالو کر سکتے. کیونکہ وہ جو ٹیچر ہے وہ اسٹیج سے گزر گئے, اسٹوڈنٹ والے اسٹیج سے گزر گئے, وہ غلطیاں والے اسٹیج سے گزر کے اب آگے کے اسٹیج پہ آ گئے, انہوں پروفیشنل اسٹڈیز میں آ گئے, انجینئرنگ کر لیے, تو ان کے یہ پردے اٹھ گئے ان سے, یہ بالکل یہ چیزیں ان کو آسان ہو گئی. تو اسی طرح سے اپنے کو اپنے عبادت اگر اپنے کو آسان کرنا ہے تو اپنے کو متقی بننا پڑتا. کیونکہ اپن جب تک اپن متقی نہیں بنے, اسلام نہیں جانے, اسلام کیا ہے نہیں جانے, ایمان کیا ہے نہیں جانے, احسان کیا ہے نہیں جانے, اور اپن کوشش کریں گے اپن متقی بن جانے, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم متقی نہیں بن سکتے. اس لیے اپن کے عبادتوں میں کیا ہے صحیح طریقے سے کیا ہے صلاحیتیں نہیں آتی عبادتیں کرنے کی.
تو اگر اپنے کو عبادتیں اچھے کرنا ہے، اس میں اچھی صلاحیتیں پیدا کرنا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے اسلام، ایمان، احسان اس کو سیکھنا پڑے گا، پھر اس کے اوپر ٹکنا پڑے گا. تو جب اپن متقی بن جائیں گے تو پھر عبادت میں کیا ہے، اپن ذوق پیدا کر سکتے ہیں. جس طرح سے عبادت کا حق ہے اس طرح سے اپن عبادت کر سکتے ہیں اور اپن غلطیاں نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور جو بندہ متقی بن جاتا ہے تو اس کی حفاظت کیا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کر دیتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پہ ایک بچے کو، چھوٹے بچے کو، جو بالکل چھوٹا بچہ ہے، گھر میں رہتا ہے، تو ہمیشہ اس کے اوپر اپنی نظر رہتی کہ انہیں کیا کر رہا، کیا نہیں کر رہا، کہاں پہ جا کے کچھ بھی گڑبڑ کر رہا، کہیں پہ گر جاتا نہیں، کہیں بھی بھاگ گیا تو اس کے پیچھے جا کے اس کو دیکھتے کیا کر رہا. وہی بچے کو اپن کیا کرتے ہیں، اسکول میں لے کے ڈال دیتے، ایڈمٹ ہو جاتا، اسکول میں ایڈمیشن کروا لیتے. تو اس کی اسکول کی ایک ٹائمنگ ہوتی، صبح 8 بجے سے یا 9 بجے سے، جو بھی ایک ٹائمنگ ہے، شام میں 3-4 بجے تک. اپن جو بچے کو ہمیشہ اس کے اوپر نظر رکھ رہے ہیں، وہ اسکول میں لے کے اپن چھوڑ دیے، پھر شام میں جا کے لے کے آنے کا اسکول میں. اب اپن کیا ہے، جو بچے کو فکر میں رہتے، اپن بے فکر رہتے ہیں. کیوں؟ اسکول والے ایڈمیشن لیے ہیں تو وہ ٹیک کیئر وہ لوگ کر لیں گے، وہ لوگ کی ذمہ داری ہے، وہ لوگ ٹیک کیئر کر لیں گے. تو اسکول والے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ بچے کا ٹیک کیئر بھی کر لیتے ہیں کہ بچہ کبھی کہیں بھاگ دوڑ نہیں کرے. ٹیچر ہمیشہ ایک ٹیچر اس کے ساتھ میں رہتے ہیں. اگر کوئی اونچی جگہ ہے، بڑی جگہ ہے، تو وہاں پہ اونچی ٹیرس وغیرہ ہے تو اس کو کلوز کر دیتے ہیں، بچے کو وہاں پہ جانے نہیں دیتے ہیں. اگر وہ بچہ کہیں کھیل کود میں گر گیا، اس کو مار لگ گیا، تو اس کو فرسٹ ایڈ وغیرہ کا انتظام وہاں پہ رہتا ہے، اس کو ادھر دیکھ لیتے ہیں. تو ایک معاملے سے اسکول میں اگر اپن بچے کو حوالے کر دیے اسکول والوں کے، تو اللہ اس کی حفاظت کریں. تو جب اپن اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت کریں گا، تو اپن متقی بن جائیں گے. تو جو بندہ متقی بن جاتا، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کر لیتا. اس کو متقی بننے سے پہلے اپنے کو دنیا کے سارے مصیبتیں، پریشانیاں آتے، تکلیفیں آتے، غلطیاں ہوتے اپنے سے، سارے مصیبتیں اپنے کو سامنا کرنا پڑتا. ایک بار متقی اپن بن گئے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا، اپنے کو دنیا سے بالکل بے نیاز کر دیتا. دنیا کے سارے مصیبتیں، پریشانیاں اپنے پر بالکل اثر نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ اپنی پوری طریقے سے حفاظت کرتا. اگر اپنے کوئی مشکل پریشانی آ بھی گئی تو اس سے نکلنے کے آسان طریقے بتاتا، اللہ تعالیٰ اسباب بنا دیتا. تو آگے بات یہ ہے کہ جب اپن متقی بن جائیں گے تو پھر اپن کیا کریں گے. آگے قرآن شریف سے بات کر رہے ہیں کہ قرآن شریف میں سورہ بقرہ میں بتایا جا رہا ہے کہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ ہم نے اس کتاب کو متقیوں کے ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. تو یہ متقی کے ہدایت کے لیے، تو قرآن شریف جو ہے متقیوں کے ہدایت کے لیے. تو ہدایت اپنے کو کب مل سکتی؟ جب اپن متقی بن جائے. یعنی قرآن شریف سے اپنے کو ہدایت لینا ہے تو سب سے پہلے اپنے کو کیا کرنا پڑتا؟ اسلام، ایمان اور احسان، اس کو سیکھنا، سیکھ کے اس کے اوپر ٹک جانا. ٹکنے کے بعد میں جب قرآن شریف کھولنا ہے اور اس سے اپن ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرنا. لیکن اگر اپن اسلام، ایمان، احسان نہیں سیکھیں گے، اس کے اوپر نہیں ٹکیں گے، تقوی اختیار نہیں کریں گے، متقی نہیں بنیں گے، اور قرآن شریف اوپن کریں گے، اپن پڑھیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو متقین کے لیے ہدایت ہے، متقی نہیں ہے اپن، اور اپن کوشش کر کے ہدایت ملنا قرآن شریف سے. تو تب کیا ہوگا کہ اسی طرح سے قرآن شریف کو صحیح سمجھ نہیں سکیں گے، قرآن شریف کے معنی کو صحیح سمجھ نہیں سکیں گے، اس کے پر عمل نہیں کر سکیں گے. قرآن شریف کو جیسا کہ اپنے دنیاوی کتابیں ہیں دوسرے، اسی طرح سے کتابیں سمجھ کے پڑھ لیں گے. اس کی ایک مثال یہ دی جاتی ہے کہ ایک اسکول ہے، اسکول میں SSC تک ساری پڑھائی مکس ہوتی ہے، سائنس، سوشل، میتھس، ساری پڑھائی سب کچھ مکس، سارے سبجیکٹس مکس ہوتے ہیں. ہر بچے کو وہ سبجیکٹ پڑھنا ہے. اسکول ختم ہونے کے بعد میں پھر پروفیشنل اسٹڈیز شروع ہوتے ہیں، جیسا کہ کامرس کی فیلڈ الگ بن جاتی ہے، انجینئرنگ کی فیلڈ الگ بن جاتی ہے، سائنس کی فیلڈ الگ بن جاتی ہے. تو جو بندہ سائنس چن لیتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے، کامرس وغیرہ میں نہیں جاتا ہے، وہ اسپیشلائزیشن میں آ جاتا ہے. تو اسی طرح سے پہلے کیا ہے، ہر بندے کو اسلام، ایمان، احسان، یہ 3 منزلیں پہلے پار کرنا ہے. پہلے یہ سیکھنا ہے اسلام کیا ہے، اسلام کو ماننا ہے، ایمان کو جاننا ہے، احسان میں دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو حاجت روا دیکھنا ہے، خود کو حاجت مند دیکھنا ہے، اس پہ استقامت لانا ہے، اس پہ ٹک جانا ہے.
تقوی اختیار کرنا ہے تب قرآن شریف کھول کے قرآن شریف کو سمجھنے کی کوشش کرنا. جب تک اپن قرآن شریف کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر سکتے, قرآن شریف کے معنی کو صحیح طریقے سے, اس کا جو حق ہے اس طریقے سے اپن حق ادا نہیں کر سکتے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں سب سے پہلے تقوی حاصل کروں جب تک میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا ہوں. قرآن شریف کو سیکھو, آپ قرآن شریف کو سیکھنے کی کوشش کرو آپ, لیکن آپ کوشش کرو کہ سب سے پہلے میں زیادہ سے زیادہ جلد سے جلد کوشش کرو کہ میں تقوی اختیار کروں, اسلام کیا ہے سیکھوں, ایمان کیا ہے سیکھوں, احسان کیا ہے سیکھوں. پھر صرف سیکھوں نہیں, سیکھ کے چھوڑنا نہیں ہے, سیکھ کے اس کے اوپر کیا ہے اپنے کو ٹک جانا ہے. تب اس پہ ٹکنے کا نام تقوی ہے. اسلام ایمان احسان پہ ٹکنے کا نام تقوی ہے. صرف اسلام ایمان احسان سیکھ گیا میں تقوی اختیار کر لیا نہیں بول سکتے, اس میں اپنے کو ٹکنا یہ لازم ہے, یہ شرط ہے. یعنی اسلام اس جو پہلے بات بتایا جائے کہ اقرار باللسان تصدیق بالقلب, زبان سے اقرار کر کے دل سے تصدیق کرنا. دل سے تصدیق کا مطلب کیا ہے, اس پہ ٹکنا ہے. جو اپن اقرار کرے اس پہ اپنے کو ٹک جانا ہے, تبھی اپن وہ تقوی اختیار کر سکتے. جب تک اپن تقوی اختیار نہیں کریں گے تو ہم پھر اس کا قرآن شریف سمجھنا مشکل ہے. تو اب آگے بات بتائی جا رہی ہے کہ چلو قرآن شریف کو جو مثال ہے, میں ایک بات میرے کو ذہن میں آ رہی تو میں کمپلیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے پاس اسلام ایمان احسان کو اپن سمجھے نہیں, تقوی کو اختیار کرے نہیں, قرآن شریف پڑھ رہے ہیں, تو ہماری کیفیت کیا ہے. قرآن شریف پڑھنا یعنی ثواب کرنا, ثواب کمانے کا کام ہے بلکہ ہم سمجھ رہے ہیں. قرآن شریف کو اپنی جو فی الحال جو پریزنٹلی اپنی جو کیفیت ہے قرآن شریف کو لے کے کہ بچے کو کیا سب سے پہلے قرآن شریف پڑھنا سکھا دیتے, تو قرآن شریف دیکھ کے بچہ پڑھنا سیکھ گیا, قرآن شریف مکمل کر لیا, قرآن شریف مکمل کر لیا بچہ, کمپلیٹ ہو گئی قرآن شریف, سیکھ گیا بچہ, اب انگلش ایجوکیشن میں ڈال لیتے. اب قرآن شریف کب نکالتے, جب بھی ثواب کا کام ہے تو جب قرآن شریف نکالتے. جمعہ آیا تو جمعے کے دن قرآن شریف پڑھنا ثواب ہے, رمضان میں قرآن شریف پڑھنا ثواب ہے, کسی کا انتقال ہو گیا تو قرآن شریف پڑھنا ثواب ہے. جبکہ قرآن شریف میں بتا دیا گیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, ہم نے اس قرآن کو متقیوں کے لیے ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. ہدایت کے لیے نازل کیا. ہدایت کون لے رہا ہے, سے کوئی ہدایت نہیں لے رہا. کسی کو فکر نہیں ہے کہ قرآن شریف سے میرے کو ہدایت مل سکے. اگر دنیا زندگی میں کچھ مشکلیں آ گئے, پریشانیاں آ گئے, تو اس کا حل اپن کس طرح سے نکالیں ہمیں کو نہیں معلوم ہے, کیونکہ ہم قرآن شریف کو صرف ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں, ہدایت کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں. ثواب کے لیے اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم اسلام ایمان احسان کو نہیں سمجھے, اس پہ ہم نہیں ٹکے, ہم تقوی حاصل نہیں کرے. کیونکہ ہدایت قرآن شریف میں بتایا گیا نا, ہدایت تو تقوی والوں کے لیے ہے. ہم اگر تقوی نہیں ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں, صرف ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں. جب ہمارے پاس تقوی آ جائیں گا, اسلام ایمان احسان پہ ہم ٹک جائیں گے, تو ہم قرآن شریف سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, قرآن شریف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, جس طرح سے اس کا حق ہے اس طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور آگے بات انشاءاللہ یہ بات بتائی جائیں گے کہ تقوی کا معنی کیا ہے, ڈرنا اور پرہیز کرنا. تو یہ ڈرنا پرہیز کرنا کیا ہے, کون ڈرتا ہے کون پرہیز کرتا ہے. جو بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے وہی بندہ کیا ہے, ڈر سکتا ہے اور پرہیز کر سکتا ہے. یعنی جو بندہ اسلام ایمان اور احسان میں آ جاتا ہے, احسان کو دیکھ لیتا ہے. احسان کا معنی کیا ہے, دیکھنا ہے نا, اللہ تعالیٰ کو حاجت روا دیکھنا ہے, خود کو حاجت مند دیکھنا ہے. یہ بندہ جب دیکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے اور اس پہ ٹک جاتا ہے کہ میرا حاجت روا صرف اللہ ہے بول کر, اور جب انہیں یہ تقوی پا لیتا ہے, وہی بندہ کیا ہے, ڈر سکتا ہے اور پرہیز کر سکتا ہے. جب تک ہم تقوی حاصل نہیں کریں گے, ہم بولیں گے اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ہم نہیں ڈرتے. ایک بار اللہ سے ڈرتے, ایک بار نہیں ڈرتے. بیان سن لیا رات بھر تو سوچ لیتے میں اللہ سے میں ڈروں گا, میں اللہ سے عبادت کروں گا, اللہ کی عبادت کروں گا, جو بھی ہے. لیکن صبح دوسرے دن کیا ہے, اپن وہی اپنے کام میں ملوث ہو جا رہے ہیں اپن. تو اپنے عمل میں کچھ بھی چینجز نہیں آ رہے, اپنی زندگی کے کاموں میں کچھ بھی بدلاؤ نہیں آ رہا. کتنا ہم اسلامک جلسے سن رہے ہیں, بیانات سن رہے ہیں ہر جگہ پہ, سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ, لیکن اپنے کام میں اپنے عمل میں کیا ہے, بدلاؤ نہیں آ رہا. کیونکہ ہم کیا ہے, ڈر اور پرہیز, ڈر رہے بھی نہیں, پرہیز نہیں کر رہے ہیں. کیوں ڈر رہے نہیں, پرہیز نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس تقوی نہیں ہے. تقوی اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم اسلام ایمان اور احسان کو ہم نہیں سمجھے, اس پہ ہم نہیں ٹکے. اس پہ سمجھنا چاہیے, اس پہ ٹک جانا چاہیے. تو جب ہمارے پاس تقوی آ جائے گا تو تب ہم ڈریں گے اور پرہیز کریں گے. ایک ایگزامپل کے طور پہ ایک ایگزامپل بتا دیتا ہوں کہ ایک اسکول ہے, اسکول میں کیا ہے, ٹیچرز ہوتے ہیں, بچوں کو اسکول میں ٹیچرز پڑھاتے ہیں, ہر سبجیکٹ کے الگ الگ ٹیچر ہوتے ہیں, وہ ٹیچر پڑھاتے ہیں.
تو سب ٹیچر سے سب سے بڑا اور ایک ہوتا ہے پرنسپل، ایک ہیڈ ہوتا ہے پرنسپل کا کام کیا ہوتا ہے؟ اسکول کے سارے رولز جو ہے پرنسپل چلاتا ہے کہ کون سے ٹائم پہ اسکول سٹارٹ ہونا ہے، لنچ کیا ٹائم کرنے کا ہے، اسٹوڈنٹس کو کون سا یونیفارم پہننے کا ہے، یہ سارے چیزیں سارے رولز ٹیچرس کے رولز پرنسپل رکھتا ہے. تو وہ پرنسپل اکثر راؤنڈنگ پہ آتا ہے، بچوں کو دیکھتا ہے. تو جو بچہ کوئی پرنسپل بہت اسٹرکٹ ہے لیکن وہ کوئی بچے سے اس کی ملاقات ہوئی نہیں ہے تو بچے سمجھ نہیں سکتے کہ پرنسپل کتنا اسٹرکٹ ہے، کیسا ہے. ایک مرتبہ اگر پرنسپل اچانک اسمبلی میں آ گیا، کلاس میں آ گیا، یا پھر راستے میں باہر اسکول میں بچے کو دیکھ لیا اور وہ بچہ اگر پراپر یونیفارم نہیں پہنا ہوا ہے، پراپر ڈسپلن میں نہیں ہے، تو وہ سختی اختیار کر رہا ہے اس بچے کے اوپر، اس کو مار رہا ہے یا ڈانٹ رہا ہے، سختی اختیار کر رہا ہے، تو وہ بچہ دیکھ لیا کہ یہ جو اسکول جو چلانے کا جو رول ہے، جو مین جو رول چلانے والا ہے پرنسپل ہے، وہ بہت ہی سخت ہے، بہت سخت ہے، وہ بہت زیادہ سختی اختیار کرتا ہے. اس کا اصول کیا ہے، وہ اس کے رولز کیا ہے، کن چیزوں پہ وہ ناراض ہوتا ہے، کن چیزوں پہ وہ خوش ہوتا ہے، وہ ایک بار وہ دیکھ لیا تو اس کے بعد میں پھر کیا ہے، انہیں وہ غلطی دوبارہ نہیں کرتا، انہیں احتیاط کر لیتا، وہ وہاں پر انہیں کیا کرتا، ڈرتا اور پرہیز کر لیتا. ایک اس بات کو اور آگے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک اور مثال دیتا ہوں میں کہ شوگر، ڈائبٹیز، ہر کسی کو اکثر ہر کسی کے پاس فی الحال کیا پرابلم ہے، کامن ہو گئی ڈائبٹیز، شوگر ہر کسی کو کامن ہو گئی بھی. تو اس میں الگ الگ سٹیج ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو شوگر پیشنٹ ہے جو بالکل پورا احتیاط کرتے ہیں، بالکل شوگر نہیں لیتے ہیں. کچھ لوگ شوگر ہے لیکن پھر بھی کیا کرتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے ہیں، سب کھاتے پیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کھاتے پیتے، میٹھا سب چلتا وہ لوگ. ایک بندہ ہے اگر میٹھا بالکل کھا رہا ہے، اس کو شوگر ہے لیکن پھر بھی وہ میٹھا کھا رہا ہے، میٹھے سے پرہیز نہیں کر رہا ہے، اس کو اچانک اس کی شوگر زیادہ بڑھ گئی ہے، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر ڈالے، مثال کے طور پہ بتائی جا رہی ہے، آئی سی یو میں اس کو ایڈمٹ ہو گیا. ابھی ڈاکٹر بول رہا ہے کہ ابھی ان کے بچنے کے چانسز بالکل کم ہیں، بہت زیادہ شوگر بڑھ گئے، ان کے بچنے کا چانس نہیں ہے. گھر والے رو رہے ہیں، سب پریشان ہیں، اب ان کے بچتے نہیں معلوم ہے. لیکن الحمدللہ اللہ کا کرم ہوا، بچ کے واپس آ گئے. تب گھر والے بتایا کہ تم یہ چیزوں میں یہاں تک پہنچ گئے تھے، بچنے کا چانس نہیں تھے، ہم لوگ تو باقی کے جو دوسرے طیارے ہیں وہ بھی شروع کر دیے تھے، پھر بھی بچ کے آ گئے. تب یہ بندہ اب دیکھ لیا موت کو، اب میری شوگر بڑھنے سے کس طرح سے میری موت ہے وہ دیکھ لیا آپ نے. اب میرے کو شوگر اگر واپس میں پھر میٹھا کھاؤں گا تو پھر میرے کو واپس آئی سی یو میں جاؤں گا تو پھر اگلی بار واپس نہیں آؤں گا، یہ اس کو معلوم ہو گیا. اس کے بعد میں اگر اس کو کوئی میٹھا دیں گے تو وہ میٹھا کھا سکتا، وہ میٹھے سے پورا پرہیز کریں گا. اس کے بعد میں اس کی کیفیت بدل جائیں گے اور انہیں میٹھے سے پورا پرہیز کریں گے. ہر جگہ کوئی پیسہ بھی دے، پیسے دے کے بھی میٹھا کھلائیں گے تو نہیں کھاتا ملتا. دعوت میں جائیں گا تو انہیں سب چیز کھائیں گا، میٹھا نہیں کھائیں گا. سب کے ساتھ میں رہیں گا، میٹھا نہیں کھائیں گا. اکیلا رہیں گا تب بھی میٹھا نہیں کھائیں گا، کیونکہ ابھی اس نے دیکھ لیا، انہیں موت کیا ہے، انہیں دیکھ لیا. انہیں اس کو شوگر کھانے سے کیا ہے، اس کو پھر آئی سی یو میں جانا پڑتا ہے، دیکھ لیا. تو بات یہاں پہ یہی ہے کہ جو بندہ دیکھ لیتا ہے کہ حاجت روا اللہ ہے، وہ خود حاجت مند ہے، مخلوق بھی حاجت مند ہے، وہی بندہ کیا ہے، تقوی اختیار کر سکتا ہے، اور وہی بندہ کیا ہے، ڈرتا اور پرہیز کر سکتا ہے. جو اپنی فی الحال جو اپنے پریزنٹ حالات چل رہے ہیں کورونا وائرس کا، اس کا بھی ایک مثال اپن لے سکتے ہیں کہ جب یہ بیماری شروعات میں جب شروع نکلی تھی، کووڈ-19 جسے کہا جا رہا، جو 2019 میں نکلی تھی، تو شروعات میں جب نکلی تھی تو اکثر لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس کے چال ہے، اس کے چال ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ افواہ ہے، مذاق ہے. کسی کو ماسک پہنا ہوتا کوئی پہنتے نہیں تھے، جو پہنتا اس کا مذاق اڑاتے تھے. لیکن جب لوگ دیکھ لیے کہ یہ اصل میں یہ وائرس ہے، جب دیکھ لیے کہ لوگ اس سے مر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں کسی کو دیکھ لیے، اب کیا ہے، وہ جو مذاق اڑانے تھے وہ لوگ بھی کیا کر رہے ہیں، ماسک پہن کے احتیاط کر رہے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ ساری چیزیں وہ کیا ہے پراپر فالو کر رہے ہیں. کیونکہ اب وہ لوگ دیکھ لیے کہ یہ وائرس ہے، اس سے واقعی میں اس لوگ مر رہے ہیں. تو بات یہی ہے کہ پرہیز، ڈرنا اور پرہیز کرنا جب تک نہیں ہو سکتا جب تک اپن کیا ہے، دیکھنا نہیں. دیکھنا کیا ہے، احسان ہے. دیکھنا احسان، اللہ کو دیکھنا، حاجت روا دیکھنا اور خود کو حاجت مند دیکھنا. احسان کب آ سکتا، جب تک ایمان نہیں آیا احسان نہیں آئے گا. ایمان کب آئے گا، جب تک اسلام نہیں آیا ایمان نہیں آئے گا. تو اسلام، ایمان، احسان، یہ تینوں سیکھنا چاہیے، تینوں پہ استقامت رکھنا چاہیے، تینوں پہ ٹکنا چاہیے، تب آ جائے گا تقویٰ،
تب وہ انسان کیا ہے، ڈرے گا اور پرہیز کرے گا. جب تک اسلام ایمان احسان اگر انسان کے پاس نہیں آیا اور وہ بول رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، پرہیز کر رہا ہوں، تو وہ اس کا ڈر، اس کا پرہیز مکمل نہیں ہے. ایک دن وہ ڈرتا پرہیز کرتا، ایک جگہ پہ ڈرتا پرہیز کرتا، دوسری جگہ پہ انہیں اپنا کام کر لیتا. جہاں پر اس کو سہولت دکھی وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے دعویٰ بتاتا ہے میں اللہ سے ڈر رہا ہوں کے. جہاں پہ سہولت نہیں دکھی وہاں پہ نہیں ڈرتا. اپنی مرضی سے انہیں اللہ سے ڈرتا، اپنی مرضی سے نہیں ڈرتا، اپنی مرضی سے پرہیز کرتا نہیں. تو جب اسلام ایمان احسان پہ ٹک جائیں گا، تقوی حاصل کر لیں گا، تو انہیں اللہ کی مرضی پہ رہیں گا. خود کی مرضی ختم ہو جائیں گی، میں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی مرضی پہ رہیں گا. اللہ جس طرح سے جب بتایا گیا اس طرح سے پرہیز کریں گا. جس طرح سے اللہ سے ڈرنا ہے اس طرح سے اللہ سے ڈرے گا. اور تقوی والے کو سب سے زیادہ عزیز کیا رہتا؟ ایک متقی بندے کو سب سے زیادہ عزیز کیا تھا؟ اس کا اپنا تقوی رہتا. انہیں کچھ بھی چھوڑ سکتا، دنیا کی ہر چیز انہیں چھوڑ سکتا، لیکن انہیں دنیا کی کوئی چیز کے لیے اپنا تقوی نہیں چھوڑ سکتا. کیونکہ انہیں تقوی حاصل کس طرح سے کرانے، کتنا چیزیں اسلام ایمان احسان یہ جانا مانا، یہ منزلوں سے گزرا انہیں، اس کے بعد اس پہ استقامت رکھا، اس کے بعد میں تقوی حاصل ہوا. اس کو ایسا آسانی سے تقوی حاصل نہیں ہوا. تو اب وہ اس کے اوپر سارے پردے کھل گئے، وہ دیکھ لیا میرا حاجت روا صرف اللہ ہے. تو نہیں مخلوق کو اس سے بالکل بے نیاز رہتا نہیں، مخلوق کی کوئی چیز سے کی وجہ سے اپنا تقوی نہیں چھوڑ سکتا انہیں. تو ہمارے سے جو غلطیاں ہو رہے ہیں، جو مشکلات ہو رہے ہیں، یہ اپن تقوی حاصل کرنے تک ہے. ایک بار اپن تقوی حاصل کر لیں گے تو پھر ہم کسی بھی چیز سے اپن کیا ہے اپنا تقوی نہیں چھوڑیں گے، اپن غلطیاں نہیں کریں گے، یہ گناہ ہم سے نہیں ہوئیں گے. اس کا ایک ایگزامپل دی جا رہی ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے، وہ اگر کوئی بندہ ڈاکٹر بنتا ہے تو کس طرح سے ڈاکٹر بنتا ہے؟ اسکول پڑھتا ہے، 12 سال 15 سال اسکول ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، اس کے بعد میں پھر اور پوسٹ انٹرمیڈیٹ پوسٹ گریجویشن کرتا ہے، گریجویشن ہوتا ہے، پوسٹ گریجویشن ہوتا ہے. کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس کو ڈاکٹر بننے میں. اس کے بعد میں اس کو ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے. اگر اس سے کوئی انلیگل کام کروا رہے ہیں یا کچھ ایسا کام کرا رہے ہیں جس سے اس کے سرٹیفکیٹ اس سے چھینا جا سکتا ہے، تو وہ کام وہ نہیں کرے گا، وہ ڈرے گا. وہ بولتا ہے بھائی یہ کام کرنے سے میرا لائسنس چھین لیں گے، میرا سرٹیفکیٹ چھین لیں گے، میں اتنی مشکل سے میں یہاں پہ ڈاکٹر بنا. تو اس کو سب سے زیادہ عزیز اس کے لیے کیا ہوتا؟ اس کی ڈاکٹر کے سرٹیفکیشن رہتا. اسی طرح سے متقی بندہ بھی کیا ہے معلوم ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ عزیز اس کے لیے کیا ہے؟ اس کا تقوی رہتا. انہیں اتنا تقوی نہیں چھوڑتا، انہیں ہمیشہ غور فکر میں تھا کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، میں سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، میرا تقوی نہ خراب ہو جائے. آگے انشاءاللہ ایک بات آگے دیکھیے کہ ایک کنیکشن کی بات بتا رہا ہوں. اس سے پہلے ایک اور مثال ہے، مجھے یاد آ رہی ہے، انشاءاللہ میں یہ مثال بتاتے ہوئے آگے بڑھوں کہ تقوی یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، جو یعنی احسان کی منزل پہ آ گیا، جو اللہ تعالیٰ کو حاجت روا دیکھ لیا تبھی انہیں تقوی حاصل کر رہا. اب آگے دیکھیں گے کنیکشن کے بارے میں بات کر لیں گے. کنیکشن تقوی کا جو ہے نا، کنیکشن کس طرح سے ہے؟ جو بندہ تقوی حاصل کر رہا ہے کس طرح سے تقوی حاصل کر رہا ہے؟ اسلام ایمان احسان یہ 3 منزلیں پار کرنے کے بعد میں وہ بندہ تقوی حاصل کر رہا. جب تک یہ 3 منزلیں پار نہیں کرا وہ تقوی حاصل نہیں کرتا. یعنی ایک پروسیس ہے یہ پورا. یعنی اگر کسی کو 4th فلور پہ جانا ہے، 5th فلور پہ جانا ہے، تو 1st 2nd 3rd فلور پہ گئے بنا انہیں کیا ہے 4th فلور پہ نہیں جا سکتا ڈائریکٹ، چاہے لفٹ سے جاؤ یا سیڑھیوں سے جاؤ. اگر لفٹ سے بھی جا رہے ہیں تو 1 2 3 4 پتا جاتا ہے. تو جب انہیں 4th فلور پہ جانا ہے تو 1st 2nd 3rd فلور کراس کرتے ہی جانا ہے. تو اسی طرح سے کسی کو تقوی حاصل کرنا ہے تو اس کو اسلام ایمان احسان یہ تینوں سے منزلوں سے گزرنا ہے اور اس کو تھام لینا ہے، اس پہ ٹک جانا ہے، تب وہ بندہ تقوی حاصل کرتا ہے. تو تقوی کا کنیکشن کیا ہے؟ اسلام ایمان اور احسان. اسلام ایمان اور احسان کا کنیکشن کیا ہے؟ وہ بھی کنیکشن کیا ہے؟ تقوی کا ہے، وائس ورسا ہے. یعنی تقوی کا کنیکشن اسلام ایمان احسان سے اور اسلام ایمان احسان کا کنیکشن تقوی سے. یعنی بات کلیئر کروں گا انشاءاللہ میں کہ جیسا کہ ایک بندے کو متقی بننا ہے، تقوی حاصل کرنا ہے، تو اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اسلام ایمان احسان سیکھنا ہے، اس پہ ٹکنا ہے تو متقی بن گیا. لیکن اسلام ایمان احسان سیکھنا ہے تو اس کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟
اس کے لیے بھی کیا ہے معلوم ہے متقی کیا ہے, تقوی والا کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, اس کے انعامات کیا ہیں, یہ سیکھیں گا تو انہیں کیا ہے اسلام ایمان احسان میں کیا ہے اس کو جذبہ آئے گا اس کو سیکھنے کی. ایک مثال ابھی میں جو دیا میں آپ کو کہ لفٹ کی اگزامپل دیا میں کہ لفٹ میں کیا ہے بندہ کیا ہے جا رہا ہے 4th فلور پہ جانا ہے اس کو, تو جب اس کو معلوم نہیں ہے کہ جب تک اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کو 4th فلور پہ منزل پہ جانا ہے, اس کا یہ گول, اس کا جو ٹارگیٹ ہے 4th فلور کا, تب تک انہیں کیا ہے 1st, 2nd, 3rd فلور کراس نہیں کرتا ہوں. اس کو جب تک یہ نہیں معلوم ہوا کہ میں یہ 1st, 2nd, 3rd فلور جب تک میں کراس نہیں کروں گا 4th پہ نہیں پہنچ سکتا ہوں, اور میرے کو 4th پہ جانا ہے, اس کو یہ فکر لگی ہوئی ہے, تو انہیں 1st, 2nd, 3rd فلور کو کیسا بھی کر کے کوشش کرتا ہے. لفٹ رک گئی تو انہیں سیڑھیوں سے جاتا کیونکہ اس کو 4th پہ جانے کا ہے, وہ کیسا بھی کر کے جاتا. یعنی ایک مثال بتاتا ہوں میں آپ کو. ایک 2 بچے ہیں, 2 اسٹوڈنٹس ہیں, 2 دوست ہیں, وہ لوگ کیا کر رہے ہیں انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں, ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. ایک جو بچہ ہے جو ہے اس کو انجینئرنگ کے بارے میں کیا ہے کچھ بھی معلومات نہیں ہے, گھر والے ایجوکیشن میں ڈال دیا انجینئرنگ کرو بلکہ ایڈمیشن کرا دیا, وہ انجینئرنگ کر رہا ہے. اور ایک بچہ جو ہے اس کو انجینئرنگ کے بارے میں سب معلومات ہیں, انجینئر بننے سے کیا فائدے ہیں, انجینئر کے کیا انعامات ہے, انجینئر بننے پہ کیا سیلری ملنے والی ہے, کیا پوزیشن ہے اس کی, اور اس کے کوئی ریلیٹیوز میں کوئی بھائی رشتہ دار کوئی اچھی جاب پہ بھی سیٹل ہے, ویل سیٹل ہے. ایگزامپل کرتے ہیں کوئی بندہ امریکہ میں ویل سیٹل ہے, وہ آتا ہے چھٹی پہ بولتا ہے کیا کر رہے آپ انجینئرنگ کرو, تو بولتا ہے بس آپ انجینئرنگ پاس کر لو, میرے پاس جاب ریڈی ہے, میری کمپنی میں آپ کو جاب لگایا ہوں, بس آپ پاس کر لو, 80% مارکس ڈالو, آپ کو میں ڈائریکٹ 2nd سے کمپنی میں جاب پہ لگا دیتا ہوں. اب اس کی کیفیت انجینئرنگ کرنے کی کیا رہتی ہے اور اس کی دوسرے بچے کی کیفیت کیا رہتی ہے. جو بچے کو انجینئرنگ کی نالج کچھ بھی نہیں ہے, اس کے بیک لاگس رہتے ہیں, اس کو نالج کچھ بھی انجینئرنگ میں کچھ بھی دل نہیں لگتا, اس کا دلچسپی کچھ بھی نہیں رہتی اس کی, انہیں بس نام کو کالج کو آتا اور جاتا, سب کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا نکل جاتا. اس کو پاس ہونا ہے فیل ہونا ہے اس میں اس کو زیادہ کچھ انٹرسٹ نہیں ہوتا. جو بندہ انجینئرنگ دوسرا جو اسٹوڈنٹ ہے جس کو معلوم ہو گیا کہ انجینئر بننا ہے میرے کو, یہ انجینئر کمپلیٹ کر کے اس میں پاس ہو کے پھر اس کے بعد میں میرے کو کیا ہے اگلے سال میرے کو یہ جاب کرنا ہے, یہ کمپنی میں میرے کو جانا ہے, یہ پیکیج ملتا ہے, یہ سیلری ملتی, یہ الاؤنسز ملتے ہیں, سب اس کو معلومات ہو گئے, تو اس کا جذبہ الگ رہتا ہے. انہیں صرف پاس نہیں بلکہ اسکور کروں گا کہ پوری فوکس میں لگا رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ کیا میں انجینئرنگ میں کیا ہے تعلیم حاصل کروں, میں اس میں اچھے سے اچھے مارکس سے پاس ہوں, تو میں اگلے سال انہیں ٹارگیٹ ہی بنایا تھا کہ میں 2021 میں یہ کمپلیٹ کروں گا, 22 میں امریکہ میں رہوں گا, ویل سیٹل رہوں گا, وہاں پہ یہ سیلری ملے گی, اس طرح سے. تو بات یہاں پہ یہ سمجھنی ہے کہ جب تک ہم اپنی منزل نہیں بنائیں گے ہمارے کو راستے میں دلچسپی نہیں آئیں گی, راستے میں ہمارے کو کیا ہے ذوق پیدا نہیں ہو جائیں گا. یہ جو بندہ ہے یہ بھی کیا ہے جو انجینئرنگ میں دلچسپی نہیں تھی وہ بھی کالج آ رہا تھا, وہ بھی کالج میں سب اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھ رہا تھا, اس کے ساتھ بیٹھ رہا ہوتا تھا, ٹیوشن بھی پڑھ رہا تھا, لیکن اس کو کیا ہے پاس ہونا ہے, میرے کو آگے بڑھنا ہے, کیا کرنا ہے, اس کو کچھ بھی اس کا فیوچر بلینک تھا, انہیں بس پاس یا فیل بس انہیں پڑھتا رہا. یہ پورے مقصد سے میرے کو پاس ہونا ہے اور یہ پرسنٹیج میں مارکس لانا ہے کہ صبح شام اس کے اوپر پوری محنت کرا. تو اس طرح سے ہم بھی اسلام ایمان احسان سیکھ رہے ہیں, وہ لوگوں کے ساتھ اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, بیان سن رہے ہیں, حلقوں میں آ رہے ہیں, لیکن ہمیں کیا ہے متقی بندے کے جو انعامات ہے اللہ تعالیٰ کے نظر میں, متقی بندے کے جو انعامات ہے, اللہ تعالیٰ متقی بندے کو کس طرح سے خاص رکھتا ہے, اس کو کیا انعامات دیتا ہے, اس کے کیا مرتبے دیتا ہے, اس کو جب تک ہم جانیں گے نہیں تو ہمارے اسلام ایمان احسان سیکھنے میں کیا ہے ہمیں ذوق پیدا نہیں ہوگا, وہ جذبہ پیدا نہیں ہو جائے گا کہ ہم اسلام ایمان جلد سے جلد اسلام ایمان احسان سیکھیں اور ہم متقی بن جائیں. یہ جذبہ ہمارے پاس پیدا نہیں ہو جائے گا. اسی طرح ہماری مثال وہی انجینئرنگ اسٹوڈنٹ کی ہو جائیں گے, بس وہ کالج کو آتا اور جاتا, ٹیوشن آتا جاتا, اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کو فیوچر میں کیا کرنا ہے. تو ہم اسلام ایمان احسان سیکھنا ہے, کیوں سیکھنا ہے, متقی بننے کے لیے سیکھنا ہے. تو متقی کب تک بننا ہے, کتنا ٹائم لگے گا, جلد سے جلد بننا ہے. جلد سے جلد یہ متقی بننے کے لیے جلد سے جلد اسلام سیکھیں گے, ایمان کیا ہے سیکھیں گے, احسان کیا ہے سیکھیں گے, تب ہم متقی بنیں گے. تو یہ دونوں کا ایک دوسرے سے کنیکشن ہے. جب تک اسلام ایمان احسان نہیں سیکھے متقی نہیں بن سکتے, اور جب تک متقی کی اہمیت نہیں جانے, متقی کے انعامات نہیں جانے اللہ تعالیٰ کے سامنے, ہم اسلام اور ایمان اور احسان سیکھنے میں کیا ہے جذبہ پیدا نہیں کر سکتے. آگے انشاءاللہ تو بات کی جائے کہ متقی بندے کے جو انعامات ہے, اس کی تقوی کی اہمیت ہے, وہ جاننا ہے. تو اس کے لیے بات بتایا کہ تقوی کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے آج انشاءاللہ کہ تقوی کی اہمیت کیا ہے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کے آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے معزز، سب سے مکرم، یعنی سب سے بہتر، سب سے اچھا انسان کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تقوی والا بندہ، جس کے پاس تقوی ہو، وہ سب سے معزز ہے، سب سے مکرم ہے، سب سے بہتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کے نظر میں سب سے بہتر انسان ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرنے والا انسان ہے۔ کس سے؟ تقوی والے سے۔ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، یہ ساری دنیا کو بنانے والا اللہ ہے، سب کا رب اللہ ہے، سب کا مالک اللہ ہے، تو ہم ہماری حاجتیں پورے کس سے پوری کر رہے ہیں؟ اپن اللہ تعالیٰ سے پورے کر رہے ہیں۔ تو ہم اپنی حاجتیں جب اللہ تعالیٰ سے پورے کر رہے ہیں تو اپنے کو سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ مکرم اللہ کے ہو جانا ہے، تب ہم ہماری حاجتیں آسانی سے ہم پورے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب آپ کو معلوم ہے کمپنی میں جاب کر رہے ہیں تو آپ کو سیلری کیا ہے، ایچ آر جو ہے سیلری دیتا ہے، پے رول ہوتا ہے، سیلری ایچ آر سے مل رہی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس سے زیادہ اچھا ریلیشن شپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے اچھا ریلیشن مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ کیا ہے آپ کو سیلری ٹائم پہ مل جائے، کسی کی بھی کمپنی میں ڈیلے ہو کچھ بھی ہو لیکن میرے کو ٹائم پہ سیلری مل جانا، پوری سیلری مل جانا، اس سے اپن ریلیشن شپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے حاجت روا اپنا کیا ہے؟ اللہ ہے، اپن جان گئے تو اپن اللہ کے نزدیک جانے کی کوشش کریں گے، اپن اللہ سے قریب رشتہ بنانے کی کوشش کرنا ہے، تو اللہ کے قریب کون ہے؟ متقی ہے۔ اللہ کے لیے مکرم معزز کون ہے؟ مکرم کون ہے؟ یہ ایک متقی بننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے سارے حاجتیں پورے کرنا ہے اللہ سے، تو اپنے کو متقی بننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں سفر کے لیے جا رہا ہوں، نصیحت فرمائیے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کر۔ تو جب سفر کے لیے جاتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت کی ہے؟ تقوی اختیار کر۔ تو ہم جب سفر کے لیے جاتے ہیں تو ہماری کیا تیاریاں ہوتی ہیں، ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہم بیگ وغیرہ پورا لگیج ریڈی کر لینا ہے، اچھا موٹے کپڑے پہننا ہے، جیکٹ پہن لینا ہے، اچھے سے اچھا فیشیل وغیرہ کرا لیتے، سفر پہ جا رہے ہیں کر رہے ہیں، بلکہ اچھی ایئر لائن ڈھونڈتے جہاں پہ سارے بینیفٹس ملے ایئر لائن کے، یہ ساری چیزیں سہولتیں اپن دیکھتے ہیں، یہ حکمت ہے، یہ تو دیکھ رہے ہیں اپن، لیکن اپن حاجت روا کس کو مان رہے ہیں؟ یہ ایئر لائن ہے، یہ ایئر لائن ٹائم پہ نکلتی، ٹائم پہ کیا ہے پہنچتی، یہ ایئر لائن بہت اچھی ہے، دوسری ایئر لائن کیا ہے بالکل خراب ہے، ایئر لائن آپ ٹائم پہ نہیں چھوڑتے، اپن حاجت روا ایئر لائن کو مان لے رہے ہیں، ایئر لائن میں جا رہے ہیں۔ تقوی کا کہیں بھی ذکر نہیں، اپن تقوی کا کچھ بھی فکر نہیں کر رہے ہیں، اپن سفر کی کچھ بھی نیت نہیں کر رہے ہیں، تقوی کا جو ایمان، اسلام، ایمان، احسان جو منزلیں ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہے ہیں، ہم سفر کر رہے ہیں۔ تو ایک بندہ جو نارملی سفر کرتا ہے اس کا مثال کیا ہوتی ہے، کس طرح سے کرتا ہے وہ سفر؟ ایئر لائن میں جائیں گا انہیں، اس کا جلد سے جلد کیا ہے بورڈنگ پاس اس کو مل جانا، اس کو یہ فکر رہتی، بورڈنگ پاس مل گیا، اس کا لگیج پراپر ہو جانا، اس کو یہ فکر رہتی، لگیج پراپر ہو گیا پھر اس کے بعد اس کی دوسری فکر کیا رہتی وہاں پہ فلائٹ ٹائم پہ آ جانا، فلائٹ ٹائم پہ آ جاتا، اس کی فکر کیا رہتی، کیا ہے سیٹ برابر نرم اچھی سیٹ ملنا، ونڈو سیٹ ملنا، سامنے اسکرین رہنا، LCD اسکرین رہنا، وہ اسکرین پہ کیا ہے کچھ بھی موویز آتے، گانے آتے، گیمز آتے، اس میں انوالو ہو جاتا تاکہ سفر جلدی کٹ جائے۔ بلکہ تقوی کے بارے میں بالکل فکر نہیں ہے۔ پھر اچانک جب فلائٹ ٹیک آف کر لیے تو اچانک فلائٹ میں اناؤنسمنٹ آ جاتا ہے کہ فلائٹ میں کچھ پرابلم آ گیا، موسم خراب ہو گیا، اب کیا ہے فلائٹ لینڈ ہونا مشکل ہے، تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ جو LCD اسکرین ہے وہ اسکرین کیا ہے بند ہو جاتی ہے، سیٹ بالکل جو لیٹ کے بیٹھے تھے وہ سیٹ سیدھی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد میں اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتے، اللہ کو لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیتے۔ کیوں؟ اب جان گئے، پہلے جس کو حاجت روا مانے تھے، پائلٹ کو، ایئر لائن کو، وہ لوگ تو ابھی ہاتھ اٹھا دیا، ابھی وہ لوگ کچھ بھی آپ کا ساتھ آپ کی حاجت پوری نہیں کر سکتے۔ اب آپ سمجھ گئے، اب دیکھ لیے کہ حاجت روا کیا ہے، صرف اللہ ہے۔ اب کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے، اب یہ تقوی حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ تو جو بندہ متقی رہتا انہیں ہمیشہ ہر کام میں، ہر چیز میں یہی دیکھتا، اللہ کو حاجت روا دیکھتا، انہیں خود کو حاجت مند دیکھتا، انہیں ہمیشہ کیا ہے اسلام، ایمان، احسان پہ ٹکا ہوا رہتا انہیں۔ آگے انشاءاللہ آگے بات کریں گے
مسجد زرار جو ہے مسجد قباء کے بالکل قریب میں ہے. یہ مسجد زرار جو ہے منافقین کی طرف سے بنائی گئی تھی. مسجد زرار جو ہے منافقین کی طرف سے بنائی گئی تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ منافقین کیا کرے, وہ لوگ دعوت دیے کہ یا رسول اللہ آپ کے ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے کے آئے تاکہ لوگوں کا کیا ہے ایمان تازہ اور یہاں پہ مسجد میں آنے کا ذوق پیدا ہو. تو اللہ تعالیٰ سے وہی آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ وہاں پہ آپ تشریف مت لے کے جاؤ, کیونکہ یہ مسجد جو لوگ بنائے ہیں اس کی بنیاد تقوی پہ نہیں ہے. جو مسجد قباء ہے اس کی بنیاد تقوی پہ تھی, لیکن یہ مسجد جو بنائے ہیں یہ منافقین بنائے ہیں, ان کی بنیاد تقوی پہ نہیں ہے. یہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی نیت سے بنائے ہیں. لہٰذا اس مسجد میں آپ تشریف مت لے کے جاؤ اور اس مسجد کو گرا دو. اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا گیا, کیونکہ اس مسجد کی بنیاد جو تھی وہ تقوی پہ نہیں تھی. تو آج ہمارے جو کچھ بھی عمل ہم کر رہے ہیں, ہمارے عمل کی بنیاد کس پہ, کیا ہمارے سارے عمل کی بنیاد تقوی پہ ہے؟ ہمارے کو یہ چیز ہم کو نوٹس کرنا ہے. اگر ہمارے عمل کی بنیاد تقوی پہ نہیں ہے تو ہمارے عمل بے فضول ہے, اس کے ہمارے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. آگے انشاءاللہ آگے بات کریں گے کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب مثنوی شریف میں کہ ایک شخص جنگل میں جاتا ہے سانپ پکڑنے کے ارادے سے, سانپ پکڑنے کی کوشش میں. تو جب وہ جنگل میں پہنچ جاتا ہے تو اس کو سانپ ملتا نہیں, اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت سردی کا موسم ہوتا ہے, وہ پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے. تو پہاڑ کے پاس ایک غار میں ایک اژدہا جو ہے وہ بالکل مرا ہوا نظر آتا ہے, پڑا ہوا نظر آتا ہے. تو وہ بولتا ہے یہ اژدہا ہے, کیسا بھی یہ مرا ہوا ہے, اس کو میں پکڑ کے لے کے جاؤں گا بستی میں تو میری واہ واہ ہوگی کہ میں نے اژدہا پکڑ کے لے کر آیا. تو اس کو پکڑ کے بستی میں لے کر آتا ہے, لے کر آ کے رکھتا ہے. تو پورے لوگ واہ واہ کرتے ہیں, یہ لوگ اتنا بڑا اژدہا پکڑ کے لگایا. دور دور سے لوگ آ کے, گاؤں سے لوگ آ کے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے کہ اژدہا کس طرح سے ہے. لیکن اصل میں وہ اژدہا کیا ہے, مرا ہوا نہیں تھا, وہ زندہ تھا, لیکن کیا ہے سردی کی وجہ سے سکڑ گیا تھا. نہ اس کی سانسیں چل رہی تھی, نہ اس کا دل کام کر رہا تھا, نہ اس کی کوئی حرکت تھی. جب لوگ اس کو دیکھ رہے تھے, دیکھتے دیکھتے کیا ہے, جب وہ اس کو دھوپ میں لے کے رکھا گیا تو اس کے اوپر جب دھوپ پڑی تو اس کے اندر جب گرمی آئی, جیسے اس کے اندر گرمی آئی اس کی سانسیں چلنا شروع ہو گئی, اس کا دل کام کرنا شروع ہو گیا, اس کے اندر حرکت آ گئی. جیسے اس کے اندر حرکت آ گئی وہ اژدہا کیا ہے واپس پھر سیدھا ہو گیا. جیسا ہی وہ اژدہا ایکٹیو ہو گیا, پورے لوگ وہاں سے کیا ہے ڈر کے بھاگنے کی کوشش کریں, ایک دوسرے کے اوپر بھاگتے بھاگتے ایک دوسرے کے اوپر گر کے کیا ہے کئی لوگ مر گئے اور وہاں سے بھاگ گئے. اژدہا اپنی جگہ پہ اپنے سیدھا جا کے اپنے غار میں واپس چلا گیا. تو بات اس مثال سے دی جاتی ہے کہ جو اژدہا جو سکڑ کے بیٹھا ہوا تھا, نہ اس کا جو دل کام کر رہا تھا, نہ اس کی سانسیں کام کر رہی تھی, نہ اس کی کوئی حرکت تھی. تو ہماری زندگی بھی اسی طرح سے ہے. اسلام کا تعلق ہے جسم سے, ایمان کا تعلق ہے قلب سے, اور احسان کا تعلق ہے روح سے. ہمارے پاس اسلام نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, احسان نہیں ہے, تو ہم کیا ہے, ہم زندہ ہے لیکن کیا ہے ہمارا قلب کام نہیں کر رہا ہے, ہمارے سانسیں کام نہیں کر رہی ہے, ہماری حرکت نہیں رہی ہے. کیا ہے یہ دین کے لیے حرکت کچھ نہیں رہی, دنیا میں ہے ہم. تو اس لیے کیا ہو رہا, لوگ ہمارا تماشا بنا کے رکھے ہیں, ہمارے لیے مصیبتیں پریشانیاں تکلیفیں آ رہی ہیں, لوگ ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں, شیطان ہمیں بھٹکا رہا ہے, شیطان ہمارے کو مصیبتوں میں ڈال رہا ہے, لوگ ہمارا تماشا بنا رہے ہیں. لیکن جیسا اس کو دھوپ کی گرمی آتی ہے اس طرح سے ہمارے اندر تقوی کی گرمی ہمارے اندر آ جائیں گی. ایک بار ہم تقوی کو جان جائیں گے تب اس کے بعد میں کیا ہے یہ شیطان, یہ مصیبت, یہ پریشانیاں کیا ہے اپنے سے ڈر کے واپس بھاگ جائیں گے. اور جیسا وہ سانپ, وہ اژدہا جو ہے واپس اپنے غار میں چلا گیا تھا, اس طرح سے کیا ہے تقوی والا بندہ بالکل آسانی سے اپنے رب کے پاس جا مل سکتا ہے. آگے انشاءاللہ اور ایک بات ہے, تفسیر نعیمی میں یہ بات کر کے انشاءاللہ بات کو کمپلیٹ کریں گے کہ تفسیر نعیمی میں آتا ہے کہ ایک کسان ہے جو فصل اگاتا ہے. ایک کسان فصل اگاتا ہے تو اس کی نیت کیا ہے فصل اگانے کی ہے, تو انہیں فصل کو حفاظت کرتا ہے, فصل کو پانی ڈالتا ہے, سب چیزوں کی احتیاط کرتا ہے. تو وہ فصل میں کے ساتھ ساتھ کیا ہے جنگلی جھاڑ بھی کیا ہے پلتے ہیں. تو اس کا ارادہ تو کیا ہے, اس کی نیت تو کیا ہے فصل کے لیے, لیکن جنگلی جھاڑ بھی اس کے ساتھ پل رہے ہیں. اس کے بعد میں کیا ہے ایک ٹائم ایسا آ جاتا ہے وہ فصل کو نکالتا ہے, نکال کے اس کو احتیاط سے رکھ دیتا ہے, اور جو جنگلی جھاڑ ہے, کانٹے ہیں, اس کو کاٹ کے کیا ہے دھوپ میں سوکھنے کے لیے ڈال دیتا ہے. اس کے بعد میں پھر اس کو کیا کرتا ہے جلا دیتا ہے. تو
یہ مثال سے یہ بات بتا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے، یہ جو سارے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے صرف متقیوں کے لیے، یہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ جو چلا رہا ہے یہ صرف متقیوں کے لیے ہے. اس کے متقیوں کے صدقے میں یہ جو متقی نہیں ہے وہ بندے بھی کیا اس میں پل رہے ہیں. لیکن پھر ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جو جیسا کسان نے وہ فصل کو کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیا ہے، کیونکہ وہ فصل سے وہ محبت کرتا تھا، فصل کو اپنے پاس رکھ لیا، اور وہ جنگلی جھاڑ اور کانٹوں کو کیا سوکھنے ڈال دیا. تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا جو متقی بندے ہیں اس کو الگ کر دیں گا، جو متقی نہیں ہے اس کو الگ کر دیں گا. جو متقی نہیں ہے ان لوگوں کو سکھانے کے لیے قبر میں ڈال دینا ہے، اس کے بعد میں پھر ان لوگوں کو جلانے کے لیے جہنم کی آگ میں ڈال دیں گا. تو اپنے کو کیا ہے، فصل بننا ہے یا جنگلی جھاڑ بننا ہے، اپنے کو یہ فیصلہ کرنا ہے. تو اپنے کو اگر فصل بننا ہے تو سب سے پہلے اپنے کو کیا ہے، متقی بننا ہے. تو آج ہم سیکھیں تقوی کی اہمیت کیا ہے، متقی بننے کی اہمیت کیا ہے، تقوی کے معنی کیا ہے، کس طرح سے ہم تقوی حاصل کریں. اسلام، ایمان اور احسان پہ ٹکے رہنے کا نام ہے تقوی، اور ڈرنا اور پرہیز کرنا. اس سے ہم کیا ہے تقوی سیکھیں اور تقوی کی اہمیت جانیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیا ہے تقوی والا بندہ سب سے زیادہ مکرم اور معزز ہے. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے زیادہ مکرم اور معزز بننا ہے تو ہمیں تقوی حاصل کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی آج کہا گیا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر دور کے عمل میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.